السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم عالم ود عباسی۔ آج ہم حدیث نمبر 28 سے آگے پڑھیں گے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک شخص جائل بن سراقہ کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان سب سے اچھے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مومن یا مسلم؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے دوبارہ عرض کیا آپ نے فلاں شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟ قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا مومن یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے تیسری بار وہی عرض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا اور فرمایا اے سعد، میں باوجود کسی کو اچھا سمجھنے کے اس کو مال نہیں دیتا، اس لیے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھا منہ دوزخ میں نہ دھکیل دے۔ اس سے آگے حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ اگلی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، خاوند کا کفر ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی بات، کوئی بات پر تجھے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، جیسا کہ آج کل عورتیں اکثر کہتی ہیں۔ خاوند بیچارہ سارا دن جو ہے وہ باہر مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، لوگوں کے غصے کو بھی برداشت کرتا ہے، گھر آتا ہے، کھانا جیسا بھی ہے لے کے آتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور عورت بعد میں کیا کرتی ہے تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ بیچارہ اسے کھلا پلا رہا ہوتا ہے، لاسٹ پہ جا کے اسے یہی سننے کو ملتا ہے تساں میرے واسطے ساری زندگی دے وچ کیتا کھ نہیں، میرے واسطے کی کرتے رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں دوزخ میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معرور سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ میں ملا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں ویسے ہی اپنے غلام کو پہنائے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو ماں کا طعنہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تو نے اس کو ماں کا طعنہ دیا ہے، تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کے اثرات باقی ہیں، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کسی مصلحت کی خاطر کیا ہے، لہٰذا اپنے ان بھائیوں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور وہی پہناؤ جو خود پہنو، اور طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالو، اگر ڈالو تو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ اسلام میں غلاموں کی بھی اتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاؤ اور انہی کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ۔ جیسا کہ ہم گھر میں اکثر لوگ کام کرنے والے رکھتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں، یا گھر میں کام کرنے والی آتی ہیں تو وہ بھی غلام کے ہی مانند ہوتی ہیں، حالانکہ وہ غلام نہیں ہیں مگر غلام کی طرح ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں،
اگر غلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ گھروں میں کام کرنے والے رکھتے ہیں ان کو بھی وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں، ان کو بھی وہی پہنائیں جو خود پہنتے ہیں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔